السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. موسم بہت خوشگوار ہے پاکستان کا، مگر اگر ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تو موسم جو ہے وہ بالکل خوشگوار نہیں ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خون ریزی اور خون کی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. اور جنگ کا مسئلہ صرف ایک ہی چیز پہ ہے کہ توانائی اور تیل کس کے ہاتھ میں آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آف کورس اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو ڈسکس بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف سے ملٹری کنفرنٹیشنز ہو رہی ہیں، اور امریکی جانب سے جو ہے آف کورس ایئر اسٹرائکس بھی ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھرپور طریقے سے جو ہے ایران کی نیگوسیشنز جو کہ فیل ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے سیز فائر جو ہے اس کا پورا سلسلہ ختم ہوا ہے. اور سیز فائر کے بعد امریکہ کی جانب سے جو ہے ایئر اسٹرائکس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ علل اعلان بھی ہوا. اس کے بعد حملے بھی کیے جا رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کریں، وہاں بھی جو ہے بلاکیڈ کو کھولا گیا ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ ایران جو ہے اس پر کیسے جو ہے اپنا قبضہ ظاہر کرتا ہے، اور بھی بہت چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 23 جولائی کو، جو قرارداد جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی آپریشن کو محدود کرنے کے حق میں قرارداد جو منظور کی گئی تھی. تاہم اس سے چند ہی گھنٹوں کے بعد صدر ٹرمپ نے نہ صرف ایران کو مزید بڑے حملوں کی دھمکی دی، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ آپریشن ایپک فیوری سے بھی زیادہ وسیع فوجی کارروائی پر غور کریں گے. تو اگرچہ جو ہے انہوں نے یہ ہے فیصلہ ابھی نہیں کیا، مگر دوسری طرف امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوری طور پر ایئر اسٹرائکس اور کارروائی کرنے سے روکا گیا ہے، اور اس قرارداد کو مسترد بھی کر دیا ہے، جسے واشنگٹن میں خارجہ اور دفاعی پالیسی پر واضح سیاسی تقسیم کا بھی دیکھا جا رہا ہے، تقسیم دیکھی جا رہی ہے، تقسیم کا مظاہرہ بھی دیکھا جا رہا ہے. تو سچویشن جو ہے آف کورس دیٹس ناٹ انڈر کنٹرول. جتنی بھی نیگوسیشنز تھی وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، مگر ابھی بھی سلسلہ جاری ہے بیکاز اس کا امپیکٹ جو ہے پورے مشرق وسطیٰ پہ پڑتا ہے. یہ صرف دو ملکوں کی جنگوں کی بات نہیں ہے، پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر جو ہے اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پراکسی وارز کی اگر ہم بات کریں، ایران کی طرف سے جو میزل اٹیکس ہو رہے ہیں وہ پراکسی کے ذریعے ہو رہے ہیں، کویت پہ ہو رہے ہیں، بحرین پہ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ان تمام تنصیبات پہ ہو رہے ہیں جو کہ امریکی تنصیبات تھیں. آف کورس انہوں نے ریٹیلیشن تو کرنا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلوبل انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہیں، اور جس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف اس کے اثرات آ رہے ہیں، امپیکٹ ہو رہے ہیں. مگر پاکستان میں جو ہے آف کورس پیٹرول کی پرائسز روز بروز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، اور روز ریٹ آ رہا ہے پیٹرول کی پرائسز کا. دیٹس اے میٹر آف کنسرن بیکاز اکانومی جو ہے آف کورس انرجی کے اوپر منحصر کرتی ہے، اور ہمارا انحصار بھی انرجی اور پیٹرول کے اوپر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کمپریہنسو پیس اگریمنٹ جو ہے کہ ابھی تک ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا، یہ اس کے کشمکش میں ہم ابھی جی رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. مگر وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز یہ کوئی ایک ملک کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے تھرڈ ورلڈ وار کے قریب جا کے ہمیں پہنچا سکتی ہے، ہمیں دھکیل سکتی ہے، اور آگے آنے والی جنریشنز کے اوپر بہت مزید برے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ڈاکٹر حسن ظفر، اینڈ آئی ویلکم ہم. السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. Thank you very much and very good morning to you and to your viewers. Yeah, it's a very good morning, but with not a good news. But we would love to ask what's happening around in Southeast Asia and what's going to be in the Gulf, and how about the neighboring countries going to respond about it? Of course, آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی ہے ایران کے حق میں. پہلے قرارداد سینٹ سے ریجیکٹ ہو گئی تھی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس وقت وہاں پہ پارٹی پوزیشن تھی، یعنی سینٹ نے 47 ووٹس اس کے فیور میں ڈالے تھے اور 49 اس سے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. یہ ہاؤس نے، جس کو کانگریس کہتے ہیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز، وہاں پہ یہ قرارداد 214 ووٹس کے ذریعے یہ اس کو منظور کیا گیا ہے، اور اس کی مخالفت میں 208 ووٹ آئے ہیں. ہاؤس کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 435 اور سینٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 100. تو یہ تو ہے وہاں کی پارٹی پوزیشن. اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ بہت نیرو مارجن سے یہ پاس ہوئی ہے، صرف 6 ووٹوں سے پاس ہوئی ہے یہ قرارداد، اور جو پہلے 2 ووٹوں سے ریجیکٹ ہوئی تھی.
اس کا مطلب ہے کہ جو نومبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں پارلیمنٹ کے امریکہ میں، وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کا مارجن بہت تھوڑا ہے پارلیمنٹ میں، اور اگر آپ نے کوئی زیادہ اگریسو پالیسیز لی، زیادہ آپ نے پرسو کیا اپنے ایجنڈے کو وار کی، تو یہ حمایت آپ کی ختم ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے کہ امریکہ میں اس وقت دو لابیز ہیں۔ ایک تو ان کی امریکہ کی اپنی پولیٹیکل لابی ہے جو کہ اپنے اقتدار کے لیے وہاں پہ یہ ساری ایفرٹ کرتی ہے، اور دوسری طرف اسرائیلی لابی ہے جو کہ وار کے لیے پش کر رہی ہے۔ اب امریکہ میں اسرائیل کی حمایت پچھلے بہت عرصے میں کم ہوتی چلی گئی، اور یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ امریکی عوام کی حمایت کھونا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں ان کی میجورٹی ختم ہو گئی تو پھر وہ کسی بھی قسم کے بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے، کوئی قانون سازی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ دنیا میں آپ کو نظر آئے گا۔ جو اس وقت انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی کا ابھی سارا سلسلہ چل رہا ہے، جب یہ قصہ شروع ہوا تھا وہاں پہ اب سے 1.5-2 مہینے پہلے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو صاحب جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ابھیشیک سم تھنگ، یہ جو ان کا نام ہے، یہ بوسٹن یونیورسٹی کے میں یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ اس کو ہم ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ CIA کے وہاں پہ ایسٹ بن گئے ہوں، اور سارے جو ہے اس وقت سٹیج کیا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا، اسرائیل اور UAE کا جو ایک نیکسس بنا ہے وہ اس وار کو پش کر رہے ہیں۔ اب انڈیا اسرائیل کے کیمپ میں ہے اور اسرائیل چاہتا ہے یہ جنگ چلے، اور انڈیا کو وہ آن بورڈ کر کے اس جنگ کے ایجنڈے کو پش کر رہا ہے۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر کے تجارت پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، بٹ آف کورس وہ پھنس گئے اس کے اندر۔ اکانومی ٹھیک نہیں ہے، امریکن اکانومی کا پرابلم چل رہا ہے۔ ڈاکٹر حسن ظفر، دس ویری امپورٹنٹ کوشچن آئی وانٹ ٹو آسک اباؤٹ، کہ آپ کو پتا ہے کہ سچویشن تو ہمیں پتا ہے جس طریقے سے جنگ میں دھکیلا گیا ہے، اور جو ماسٹر مائنڈ تھا آف کورس دیٹ واز نیتن یاہو، there is no second thought about it. But the point is کہ یہ جو پیکٹس ہوئے تھے، جس طرح پاکستان اور سعودیہ کا پیکٹ ہوا تھا، امریکہ اور سعودی عرب کے مجوزہ سول نیوکلیئر معاہدے کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دس انٹائر سچویشن۔ ایگزیکٹلی، اس کو دونوں چیزوں کو علیحدہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہوا تھا وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سعودی انٹرسٹ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی انہیں ملے۔ جب وہاں پہ پچھلے سال جب جنگ ہوئی تھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی، تو اس وقت وہاں پہ گلف میں یہ پریشانی ہوئی تھی کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہ بن جائے کہ کوئی ریجیم چینج ہو جائے، کوئی اس قسم کی، تو انہیں پاکستان کی ایک پروٹیکشن چاہیے تھی۔ تو دیٹ از ون تھنگ۔ اس کے بعد جو سول نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے ابھی سعودی عرب کی اور امریکہ کی، یہ اس کا کوڈ ہے 123۔ یہ وہی اسی نوعیت کی ڈیل ہے، اسی طرح کا سول نیوکلیئر معاہدہ ہے جیسے انڈیا کے ساتھ امریکہ نے کیا تھا 2005 میں، 2004-5 میں۔ اس کے بعد انڈیا کو امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروجیکٹ دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے ہمارے لیے، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ ڈیل ہو گئی، یہ کل اس کی سائن ہونے کی امریکہ اور سعودی عرب میں یہ خبر آ گئی کہ یہ ڈیل سائن کر لی ہے انہوں نے، تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ لکھ دیا کہ یہ ڈیل تب افیکٹو ہوگی جب سعودی عرب ابراہیم اکارڈز کو سائن کر دے گا۔ اب ابراہیم اکارڈز کو سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں دونوں چیزوں میں سملیرٹی نظر آ گئی۔ وہاں پہ جب انڈیا کو آفر کی گئی تھی یہ ڈیل، تو اس کے بعد انڈیا کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی۔ جب سعودی عرب کو آفر کی گئی یہ ڈیل، تو سعودی عرب کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی کہ اب آپ مڈل ایسٹ میں باقی ملکوں کو الائن کریں اسرائیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے بہت سے بیانات آئے ہیں، ساری رات ان کی طرف سے، ان کے اینالسٹ کی طرف سے یہ بیانات آتے رہے کہ
ڈیل تو پیپر پہ سائن ہوئی ہے اور یہ ایک ٹویٹ سے جو ہے اس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا. اور سچویشن از ویری ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا مومنٹ, اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بیان دے دیا اور ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں جو وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دیتی ہیں پریس کو, انہوں نے بھی آ کے کہا کہ یہ جو ہے کنڈیشنل ہے. اب سعودیز کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنل نہیں ہے, یہ تو سائن ہو گیا. سو لیٹس سی ہو پریویلز اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ ہو ول پریویل. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل, سعودی عرب, امریکہ, یو اے ای کا جو دفاعی تعاون ہے, جو ایک پیکٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, وہ خطے میں ایک بہت طاقتور بلاک کی صورت میں سامنے آئے گا؟ اینڈ ہاؤ اباؤٹ پاکستان؟ پاکستان کیسے چیلنجز فیس کر سکتا ہے اگر یہ بلاک بن جائے گا؟ دیکھیے, پاکستان کے چیلنجز تو مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ صرف اتنے ہیں کہ پاکستان کے ورکرز وہاں پہ کام کرتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی بیکاز اوور لاسٹ 2 decades وہ گریجولی کمزور ہوتی چلی گئی ہے اور ہماری انڈسٹریل پروڈکشن ختم ہو کے ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری بن گئے ہیں. تو ان ریمیٹنس کے اوپر ہماری اکانومی اب ہیویلی ریلائی کر رہی ہے. تو یہ پرابلم ہے پاکستان کا مڈل ایسٹ میں. دوسرا, پاکستان کی انرجی سپلائی وہاں سے آتی ہے آئل اینڈ گیس. تو اگر باب الہرمز کے بعد باب المندب بھی اگر وہاں پہ بند ہو جاتا ہے, جیسے ہوتیز اب تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم بلاک کر دیں گے وہاں سے آمد و رفت کو ریڈ سی میں سے, تو اس کے بعد پھر ہماری انرجی سپلائی جو ہے وہ سیریسلی تھریٹن ہو جاتی ہے. سو یہ 2 بہت مین فیکٹر ہیں جو پاکستان کو کنسرن کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی سچویشن کے ساتھ. باقی پاکستان کے اپنے چیلنجز ہیں. پاکستان کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ تو ایسٹ ورڈ ہے, یعنی انڈیا سے ریلیٹڈ ہے, کشمیر کے حوالے سے, اور افغانستان میں جتنی بھی ایک صورتحال اس وقت موجود ہے, تو ہمارے تو اپنے بارڈرز جو ہیں وہ ہاٹ ہیں. تو ہمارے لیے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹریچ کریں اور دوسرے تھیٹرز میں جا کے ان وارز میں شامل ہونے کی ہم کوشش کریں. So that is Pakistan's situation at the moment. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا کیونکہ جو سیناریو ہے, جو کہ ڈیموگرافکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, الائز چینج ہو گئے ہیں, تو کس حد تک جو ہے وہ انڈیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز کا؟ This is very important. اور میرا خیال ہے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ انڈیا پاکستان پہ, میں نے بلکہ آرٹیکل لکھا تھا جون میں کہ انڈیا پاکستان پہ 2028 میں کیوں حملہ کرے گا, اور اس میں نے یہ آرگیو کیا تھا کہ مودی کی سرکار جو ہے وہ کیونکہ ان پاپولر ہو رہی ہے اور جب الیکشنز قریب آئیں گے تو مودی کے پاس پاکستان پہ حملہ کرنے کا ایک جواز بن جائے گا اور کوئی فالس فلیگ کر کے اس سے وہ اپنی الیکشن گینز کرے گا. لیکن جیسا یہ کاکروچ پارٹی کا سارا بھی مومنٹم بنا ہے اور مودی کے لیے بہت اس وقت ایک سیاسی مشکل ہے, تو اور اس میں اگر CIA کا بھی ہاتھ ہے اور اس کو سٹیج کیا جا رہا ہے, میں ایف کی بات کر رہا ہوں, I'm not a conspiracy theorist, کہ میں اس قسم کی بات انڈیکیشنز ہیں ہمارے پاس یہ بات کرنے کے لیے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. سو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور مودی کی حکومت کمزور ہوتی ہے تو مے بی یہ اس قسم کی سچویشن 2028 سے پہلے آ جائے, کہیں 2027 کے شروع میں, کہیں یعنی مارچ, اپریل, مئی, جون کا جو وقت ہے وہاں پہ اس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں. تھریٹ از ریئل انڈیا کی طرف سے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو ہمارے لیے ملٹیپل چیلنجز اس وقت آ رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو ہماری اپنی اکانومی کا ہے. نمبر 2, جو پاکستان کی انگیجمنٹ ابھی انکریزنگلی زیادہ ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے معاملات میں, وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کہیں ہم اس وار کے اندر ساکن نہ ہو جائیں, تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے. نمبر 3, جو انڈیا کی طرف سے پوسچرنگ ہو رہی ہے اور انڈس واٹرز ٹریٹی اور دوسرے مسائل, کشمیر کا مسئلہ اور انڈیا کا اپنا جو ایک فالو ہے پاکستان کی ٹیررزم کے حوالے سے. سو یہ ملٹیپل چیلنجز ہیں جو اس وقت ہمارے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, انڈیا کے حوالے سے بھی اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی, اور ان ریلیشن ٹو پاکستان ریلیشن ود ادر پاورز ان دی ریجن.
थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन सवर, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे. इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन एंड फ्रूटफुल टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. और ऑफ कोर्स तमाम नज़रें जो हैं वो लगी हुई मशरिक़ वस्ता के हवाले से क्या होने वाला है, क्योंकि रोज़ बरोज़ जो है एक अनसर्टिनिटी आ रही है, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हों, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हों, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स की बात करें, तो इम्पैक्ट जो है वो तमाम मुल्कों पे आ रहा है. छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं. You have to stay with us. वेलकम बैक व्यूअर्स. आपको पता है गर्मी का मौसम है, मानसून बारिशें शुरू हो गई हैं. बारिश जहां रहमत बनती है वहां कई अफराद के लिए, कई ख़ानदानों के लिए जहमत बन जाती है. बिकॉज ऑफ कोर्स शदीद बारिशें हैं, शहरी सैलाब, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं. दिल चाहता है कि पहाड़ी इलाकों का रुख करें, मैदानी इलाकों का रुख करें, मगर आपको ट्रैवलिंग सेंस नहीं होती. आपको ये नहीं पता होता कि आपने अपनी गाड़ी में कौन सा महफूज सामान, कौन से इक्विप्ड चीज़ें रखनी है जिससे आपका जो सफ़र है वो खुशगवार गुजरे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. आपने अक्सर देखा होगा कि M2 की बात करें, M5 की बात करें, अक्सर लोग साइड्स पे खड़े होते हैं और कॉल्स कर रहे होते हैं, इमरजेंसी सर्विस को बुला रहे होते हैं. अक्सर के पास टायर चेंज करने के लिए इक्विपमेंट नहीं होता, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं रखे होते, इसके साथ साथ गाड़ी हीट हो गई है तो पानी नहीं होता. तो ये बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं और ख़ास तौर पे उन मौसम में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, तो आपके यहाँ चेन्स नहीं आप लगाते, साथ साथ इसके साथ आपके पास गैजेट्स नहीं होते, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर हादसात की सूरत में सामने आती हैं. ऐसे हादसात होते हैं कि फिर उसके बाद दिल अजीब सा हो जाता है. हार्ट रेंचिंग मोमेंट्स होते हैं कि जब हम पढ़े होते हैं सोशल मीडिया में क्या हुआ. इधर आपको पता है कि रिसेंटली वाक़या हुआ, ऑल्दो वो सवात वाली में हुआ, लाइफ जैकेट्स नहीं पहने हुए थे लोगों ने, लोग वहाँ बोटिंग कर रहे थे, व्हाट्सोएवर जो भी हुआ, इसके ऊपर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट स्टिल हादसात से बचने के लिए आपको पता है कि एक बहुत अच्छा मोमेंट आपकी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है. अगर आप देखेंगे रियाज मेमन वीलॉग्स को, उनके वीलॉग्स में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे छुपे ख़जाने हैं जो कि बता सकता है कि आपने रूट लेना है तो कौन सा लेना है, उस रूट पे आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, गाड़ी को आपने कैसे देखना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे चेक करनी है, और जब आप हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर गाड़ी उतारते हैं, लेके जाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. तो आज हम उनसे बात करेंगे. ही इज़ देयर विद ऑन द शो विद अस. तो आई वेलकम रियाज मेमन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और इतनी तारीफ़ कर दी. इतना लायक तो नहीं हूँ मैं. नहीं, आपकी माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि आपके काफ़ी व्यूज़ हैं और आपकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और इसके साथ साथ ये कि आप रोड सेफ्टी इन्फ्लुएंसर बने हैं. लोग खाने के इन्फ्लुएंसर बनते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनते हैं, मगर आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि लोगों को आप हादसात से बचा सकें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. असल में बात ये है ना कि ये जो रोड सेफ्टी है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. अगर हम इसको समझें, ये अभी तो बहुत एक निगलेक्टेड सब्जेक्ट जो है ना वो माना जाता है. कोई आपने कभी देखा है कि रोड सेफ्टी के ऊपर किसी ने यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देखी हो कि यार मैंने किस तरह ड्राइव करना है, क्या करना है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लोग ड्राइविंग सीखते हैं? किसी प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल में नहीं सीखते ना. वो चाचा से, मामा से, कज़न से, इनसे सीख लेंगे और जो थोड़ी बहुत होगी फिर वो प्रैक्टिस पे गाड़ी को हिट भी करेंगे, 2-4 बार मारेंगे, मोटर बाइक गिराएंगे, उसके बाद सीख लेंगे, उसके बाद सीख जाएंगे. तो ये दिस इज नॉट द प्रॉपर वे. ठीक है ना. प्रॉपर वे ये होता है कि भाई आप प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखें, उसके बाद फिर आप जाके रोड पे आएँ, हाईवे पे आएँ, मोटरवे पे आएँ. जो मोटरवे और हाईवे है ना वो बड़ा एक खतरनाक रोड होता है. ठीक है, नए लोगों के लिए, नए बंदों के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, बाकी जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना रोड्स पे, उन सब के लिए. तो ये जो रोड सेफ्टी है ना, इस पे अगर हम फोकस करें, अगर आप इमेजिन करें आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके साथ फैमिली है, नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो देखिए सारे प्लान चौपट, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. एक बंदा नहीं होता ख़त्म, एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता है. तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. रियाज, मुझे बताएगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो लोग करते हैं सड़कों पे गाड़ी लेके जाने से पहले? लाइक वो सोच रहे होते हैं कि हमें ट्रैवल करना है, तो कौन सी बड़ी गलती करते हैं?
میں ہمیشہ بتاتا ہوں, میں ہر جگہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا, یہ ایک فارمولا ہے, فلاور فارمولا. وہ ہر دفعہ میں سب کو نا یہ فارمولے ہی یاد کرواتا ہوں کہ بھائی آپ یہ فارمولاز یاد کر لیں, اس کے بعد آپ کی جو ڈرائیونگ ہے نا وہ بڑی سموتھ ہوگی, بڑی ایزی ہوگی, میکینیکلی آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. فلاور فارمولا میں آپ نے 5-6 چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں, فیول, لائٹس, آئل, واٹر, الیکٹریکل سسٹم اینڈ ربرس میں ٹائرس وغیرہ آ گئے, یہ ساری چیزیں. جب آپ یہ چیزیں چیک کریں گے نا, 5-6 چیزیں, یہ ایک کمپریہنسو فارمولا ہے. اگر آپ یہ چیزیں چیک کریں گے, جس طرح فیول ہے تو آپ نے بھائی نکلنے سے پہلے پیٹرول تو دیکھ لینا, ہم رستے میں ڈلوائیں گے, چلے رستے میں ڈلوائیں گے, انٹرچینج سے نیچے جا کے ڈلوائیں گے. جی ہاں, تو آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پہ اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیول ختم ہو گیا, ابھی وہ ڈرائیور کو کے ساتھ جس کا فیول ہی روڈ پہ ختم ہو جائے, تو یہ دیکھیں کتنی بڑی نیگلیجنس ہے. فیول چیک کر لیں, اس کے بعد لائٹس چیک کر لیں, آئلس چیک کر لیں. آئلس بھی ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں, 3-4 قسم کے آئلس ہوتے ہیں. اس کے بعد پانی چیک کر لیں, ریڈیٹر کا پانی ہوتا ہے, پھر وائپرز کا پانی ہوتا ہے. بھئی یہ ساری چیزیں جب آپ چیک کر کے نکلیں گے, ٹائرز چیک کر لیں, ٹائر کو چینج کرنے کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ چیک کر لیں. کافی لوگوں کے پاس, کسی کے پاس پانا نہیں ہوتا, کسی کے پاس وہ جیک نہیں ہوتا, تو دیکھیں نا یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے. یہ بارشوں کا سیزن ہے, آپ کو پتہ ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, مانسون شروع ہو چکا ہوا ہے, تو بارشوں میں خاص طور پہ اگر کوئی چھٹیاں پلان کر رہا ہے تو کس انداز سے پلان کرنی چاہیے, اور گاڑی کیسے چلانی چاہیے ناردرن ایریاز میں بارشوں میں؟ جی ہاں, یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے آج کل کے مطلب جس طرح چل رہے ہیں, ہاں سینیریو کو دیکھتے ہوئے. ابھی یہ ہے کہ یہ جب فارمولا میں نے آپ کو بتایا نا, یہ چیک کریں گے, اس میں تو آپ کی میکینیکلی ساری چیزیں چیک ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے ڈرائیونگ آپ نے کس طرح کرنی ہے. سیٹ بیلٹ تو آپ نے لازمی لگانا ہے. لوگ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, ناردرن ایریاز نہیں, ویسے آن ہول میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. موبائل فون سننے کے لیے نہیں کال, وہ میسیجنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ ڈرائیونگ, تو یہ بہت خطرناک ہے. موبائل فون استعمال کرنے سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں, نیند پوری نہ کرنے سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں, اوور اسپیڈنگ کرنے سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. یہ 4-5 جو چیزیں ہیں نا, یہ اگر کنٹرول ہو جائے نا, تقریباً 50% ہمارے حادثات جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے. اچھا, ابھی ناردرن ایریاز میں جب آپ جاتے ہیں نا, تو ناردرن ایریاز میں ڈرائیونگ کرنے کا ایک مختلف ایک جو ہے نا وہ سینیریو ہوتا ہے سارا. اس میں آپ نے چھوٹے گیئرز میں یوز کرنا. ابھی ناردرن ایریاز میں سارے علاقے چڑھائیوں پہ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں چڑھائی پہ, جب آپ وہاں سے اترتے ہیں تو آپ کنٹینیوس بریکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب اترائیاں ہوتی ہیں, کنٹینیوس بریکنگ کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ بریک گرم ہو جاتی ہے, اور جب بریک گرم ہو جاتی ہے تو اس کی ایفیکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے. آپ امیجن کریں جب آپ نیچے اتر رہے ہوں اور آپ بریک لگائیں, موڑ آ جائے اچانک, اور گاڑی جب آپ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں نا, تو گاڑی اپنے وزن سے ہی نیچے جا رہی ہوتی ہے, بہت اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. تو آپ کی اگر وہاں پہ بریک نہ لگے تو ڈیفینیٹلی حادثہ ہے. تو پھر اس میں آپ اگر چھوٹا گیئر یوز کریں گے, یعنی لائک پہلا گیئر یا دوسرا گیئر, اگر آپ کے پاس آٹومیٹک گاڑی ہے, آٹومیٹک گاڑیاں, گیئر کون آٹومیٹک گاڑی ہیں, تو ان میں بھی وہ ٹرپٹونک آتا ہے, آپ پہلا دوسرا کر لیں, یا کسی میں 2 اور 3 بی کا آپشن ہوتا ہے, ایس کا آپشن ہوتا ہے, تو آپ وہ یوز کر لیں. تو اس سے ہوگا کیا کہ انجن بریکنگ یوز ہوگی. جب انجن بریکنگ یوز ہوگی تو آپ کو فٹ بریک لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بار بار. ریاض, ہم خواتین ڈرائیورز کے حوالے سے بات کریں گے, کتنی باشعور ہماری ڈرائیورز ہیں خواتین. تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. سفر سے پہلے گاڑی کی جانچ ضروری ہوتی ہے. بارش میں گاڑی کی رفتار کتنی رکھنی چاہیے, پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے سے پہلے کن کن احتیاطی تدابیر کا آپ کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ کیا کرنا ان کو چاہیے, ان کی احتیاط کیا ہوتی ہے. اور خاص طور پہ خواتین, ہماری خواتین جو ہیں ان کے اوپر جو ہے بہت لوگ باتیں کرتے ہیں, ہاں گاڑی الٹی چل رہی ہوگی, ہاں خواتین ہوگی اس میں کوئی, اور اس کے بعد گاڑی جو ہے بیک ریورس جا رہی ہوگی, مارے گی تو یہ بھی خاتون ہوگی, کوئی غلط چیز ہو رہی ہوگی سڑک پہ, خاتون ہوگی دیکھے بغیر. تو ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے آف کورس آئی وڈ آسک ریاض کہ ریاض آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی خاتون ڈرائیورز جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو مرد حضرات جو ہیں وہ بری ڈرائیورز ہیں؟ ہاں جی, مذاق کر رہا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے اپوزٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, اگر 2 بندے ڈرائیونگ کر رہے ہیں
اور دوسری طرف 50 لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو جو 2 میں سے ایک نے بھی غلطی کر لی تو وہ فوراً پکڑی جائے گی نا. تو 50 میں سے اگر ایک نے غلطی کر لی تو وہ فوراً نہیں پکڑی جائے لیکن گی. ہمیشہ یہ کیوں نوشن دی جاتا ہے کہ یہ خاتون ہوگی بغیر دیکھے آپ ریسرچ کریں نا، ریسرچ کریں. میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، میں نے ایک کمپریہنسو ویڈیو بھی بنائی تھی کیا کہ جو خواتین ڈرائیورز ہوتی ہیں نا وہ مرد حضرات سے زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں، گھر کو بھی وہ سنبھالتی ہیں بیچاری، سارا کام وہ کرتی ہیں. آج کل تو شاپنگ یہ ساری چیزیں تو وہی کر رہی ہیں نا. اور اس کے علاوہ جب وہ ڈرائیونگ کرتی ہے نا تو ڈرائیونگ میں وہ مرد سے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. اچھا، یہ ان کی سائیکولوجی میں شامل ہے، وہ زیادہ کانشیس ہوتی ہیں، زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ڈرائیونگ کرتی ہیں. مرد حضرات تو وہ مطلب کبھی موبائل فون یوز کر لیا، یہ کر لیا، کیئرلیس ڈرائیونگ زیادہ کرتے اچھا ہیں. مرد حضرات کیئرلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں. اور خاتون جو ہیں وہ صرف بدنام زمانہ ہوئی نہیں، فضول بدنام میں. زمانہ ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ صرف اس لیے کیونکہ ان کا ریشو کم ہے، ڈرائیونگ کرنے کا ریشو بہت کم ہے. ابھی لاہور میں تو کرتی ہوں گی، جو رورل ایریاز ہے وہاں تو مجھے ایک بھی نظر نہیں آتی. مجھے یہاں لاہور میں اور اسلام آباد میں ہی نظر آتی ہیں صرف. باقی مجھے بہت سے ایسے علاقے جہاں پہ خاتون ڈرائیورز نظر نہیں آتی. ابھی میں تقریباً کوئی 4-5 دنوں سے میں ناردرن ایریاز میں تھا تو مجھے مشکل سے 2-4 خواتین ڈرائیورز نظر آئی ہوں گی. اچھا لیکن خاتون ڈرتی کیوں ہے گاڑی چلانے سے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈر جاتی ہیں اور سہم بھی جاتی ہیں اور سم ٹائمز بریک کی جگہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں یہ ہو جاتا ہے. بس یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ہم ڈرائیونگ سیکھتے نہیں ہیں، ہم ڈرائیونگ اسکول سے ڈرائیونگ نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے. اور خواتین ڈرائیورز کو بہت کم موقع ملتا ہے نا ڈرائیونگ کرنے کا، تو اس لیے وہ پھر ڈر جاتی ہیں، تھوڑی سی کانشیس بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں. باقی اگر ان کو پراپر ایک دیا جائے نا، موقع دیا جائے، تو وہ مرد حضرات سے زیادہ اچھی ڈرائیونگ کریں گی. یہ سائیکولوجیکلی اور یہ پروون چیز ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ بہتر ڈرائیورز ہیں مرد حضرات سے. جی ہاں، جی ہاں. یہ آپ کی پوری ریسرچ ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ حقیقت ہے. یہ پھر دیکھیں بدنام زمانہ بس اس لیے ہے کہ ان کا ریشو کم ہے اور بہت کم آپ کو نظر آئیں گی خاتون ڈرائیورز. اچھا ناردرن ایریاز میں آپ ابھی اسٹے کر کے آئے ہیں، ناردرن ایریاز میں ہم نے دیکھا کہ خاتون کو گاڑی چلا رہی ہیں؟ بہت کم، بہت کم، بہت کم. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ 100 میں سے کوئی 1 یا 2 نظر آئی ہوں گی، اس سے زیادہ گاڑی چلاتے ہوئے. اچھا رات کے وقت اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سفر نہ کرو، منع کر رہے ہوتے ہیں. شاید رات کو ایک عجیب سا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، وہم وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی رات کو ٹریول نہ کرو، رات کو نہ گاڑی چلاؤ. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ انفلوئنسر 2-4 چیزیں ہیں نا. رات میں جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، ایک دن کے اور رات کے الگ چیلنجز ہوتے ہیں. ابھی رات کے کیا چیلنجز ہیں؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اندھیرا ہوتا ہے، جو آپ کا پیریفیرل ویژن ہوتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. ابھی آپ رات میں جب دن میں ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو ایک تو سامنے آپ کا ویژن ہوتا ہے، سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے پیریفیرل ویژن، یعنی اس طرف بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرف بھی آپ کو، یعنی دونوں سائڈ سے آپ کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ روشنی ہوتی ہے دن کی. دور سے اگر کوئی بندہ اچانک سے روڈ پہ آتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن رات میں کیا ہوگا نا کہ صرف سینٹرل ویژن ہوتا ہے ہمارا، پیریفیرل ویژن ختم ہو جاتا ہے. سینٹرل ویژن بھی تب ہوتا ہے جہاں تک ہماری لائٹس جو ہے نا وہ جا رہی ہوتی ہیں، ہیڈ لائٹس جا رہی ہوتی ہیں، وہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. باقی پیریفیرل ویژن ختم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ رات میں یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو کسی کی آنکھوں کا پاور ہوتا ہے اس کو سسٹین کرنے کا، کسی کا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو ہائی بیم پہ چلنے کے عادی ہیں نا، لو بیم تو کرتے ہی نہیں ہیں. ابھی سٹی کی ڈرائیونگ ہے، سنگل روڈ ہے، وہاں پہ بھی ہائی بیم پہ آ رہے ہوں گے. صرف لائٹ آنکھوں میں پڑتی ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ آٹومیٹکلی ایکسیڈنٹ اکر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ریاض میمن صاحب واز ود اس، اور ہم نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے آج بات کی ہے. آف کورس ان کی ٹک ٹاکس اور ان کے جو بینگ این انفلوئنسر، ان کی بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. کسی نے کوئی بھی چیز رائٹ ڈائریکشن میں دیکھنی ہے فار روڈ سیفٹی تو آپ ان کے ویلاگز دیکھ سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برکت کے اوپر ہے. گھروں میں ایسا لگتا ہے کہ برکت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اخراجات کی وجہ سے گھروں میں ناچاکی ہے، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی
ایسا کوئی جن آ گیا گھروں میں جو کہ اکساتا ہے جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں اور ہماری چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو دل چاہتا ہے ہم لڑیں، شور و غل کریں، آپس میں ایک دوسرے کو تہمتیں دیں، ناچاکی کی باعث بنتی ہے تمام چیزیں. تو واقعی کیا ہمارے گھروں میں سے برکت اٹھ گئی ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ ہم لوگ شکر گزار کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہماری وانٹس بڑھ گئی ہیں یا سرمایہ کم ہو گیا ہے یا انسانی فطری ہوتی ہے فطر جب کسی کی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ چیز ہو. اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، حقوق العباد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جتنے حقوق انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں اس کی ہم کوئی قدر نہیں کرتے. انسانوں کو تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، رشتہ داروں سے نہیں ملتے، اپنے ہمسایوں کی خبر نہیں لیتے. اس کے ساتھ ساتھ نماز میں غفلت کرتے ہیں، ٹائم سے ہم کوئی چیز نہیں کرتے، پورا دن ہم سوتے رہتے ہیں، ساری رات ہم جاگتے رہتے ہیں. اور پھر جب رات جاگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو ایک لائف سٹائل ہے وہ عجیب سا ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم کہاں تلاش کریں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں قرآن و سنت میں ہمیں اس کا حل نہ بتایا گیا ہو. صرف عبادات ہی نہیں ہوتی بلکہ زندگی گزارنے کا ایسا مکمل طریقہ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جو انسان گھر، خاندان، رزق اور معاشرے میں خیر و برکت پیدا کرتا بھی ہے اور اس کے تحت زندگی بھی گزارتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح شام جو ہے مسنون دعائیں وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ دعا جو ہوتی ہے وہ سرچشمہ ہوتی ہے عبادات کا. دعا سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز تقدیریں تک بدل دیتی ہے دعا. تو آج ہم واقعی آپ کو پتہ ہے جمعہ مبارک ہے، اس بابرکت دن کے حوالے سے جو ہیں دعائیں کریں، خیر و برکت اپنے گھروں میں تلاش کریں. اور آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر کے جو ہیں آج ہم سے آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ قاری شفیق الرحمان صاحب، روحانی معالج ہیں. گھروں میں خیر و عافیت ہو آپ لوگوں کی، اور جس کے گھر میں کوئی ناچاکی ہے، کوئی عجیب سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یا کوئی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے یا کہیں نہ کہیں کمی ہے یا کوئی چیز جو ہے جو آپ کو اندر سے ہانٹ کرتی ہے، آج آپ پوچھ سکتے ہیں. اور آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے قاری شفیق الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. قاری صاحب ہمیں یہ لگتا ہے کہ برکت نہیں ہے. ہم لوگ کماتے ہیں، ہماری کمائی جلدی ختم ہو جاتی ہے، پہلے 10 تاریخوں میں کمائی ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہے. ہم لوگ جو کھا رہے ہوتے ہیں رزق وہ کم پڑ جاتا ہے، برکت نہیں ہے. ہم بچوں کی پروان نہیں صحیح طرح چڑھا پا رہے، جی اب ہمارے پاس حالات نہیں ہیں، اس میں برکت نہیں ہے. تو یہ جو برکت ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کی جائے خیر و برکات کی اور خیر و بلائی کی تو قرآن مجید بڑا صاف بیان اپنا بیانیہ دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا. صرف 2 جملے ہیں. اگر اہل قرآن، اہل قریہ، اہل بستی، اہل شہر 2 کاموں کا اہتمام کریں اس آیت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ فرماتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. 7 آسمانوں سے برکات آئیں گی اور 7 زمینوں سے برکات آئیں گی. پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ اپنا فکر و عمل درست کریں. اپنا نظریہ اور نظریہ توحید جب تک درست نہیں ہوتا، دیکھیں کتنے آپ نے اچھی باتیں کی کہ نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، لیکن سب کچھ ہو، یعنی جن گھروں میں نماز کا بھی، تلاوت کا بھی، ذکر کا بھی، سب چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن ان گھروں میں توحید کا اہتمام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کا اہتمام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ساتھ تقوی کا اہتمام نہیں ہے. اگر بندہ ایمان کے ساتھ اپنی توحید اور توکل کو درست کرے اور تقوی اختیار کرے تو قرآن مجید لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کو حکم دیتا ہے کہ خیر و برکت سے بھر دو. اور ایک قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ حکم ربی کو نافذ کرنے کا سب سے پہلے میں پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی ذات پہ، اپنی تشخص پہ، اپنے گھر اور اپنے خاندان پہ اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتا. جو آدمی اس طرح کر لے گا اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. اور خیر و برکت کا مطلب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور رحمت فضل کرم عطا فرمائے. اس میں تمام الرزق اور تمام البرکہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا رحمت ہو جائے.
مل جائے روزی نہ ملے تو روزہ. روٹی روزی مسئلہ نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی رزق بنیادی مسئلہ رہتا ہے. اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق ہے. اور رزق کی آپ ڈیفینیشن کریں, رزق کی تعریف میں جائیں تو میں جو بتا رہا ہوں سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت ہو اور آپ جس حالت میں جہاں ہو مجسمہ رحمت, مجسمہ خیر اور مجسمہ سکون اور مجسمہ سکینت ہو. مجھے پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی کہ میرے لیے کیا کیا اہتمام کیسے ہونا ہے. دوسرا بڑا رزق, افضل رزق کسے کہتے ہیں؟ افضل رزق کیا ہے؟ صلاح البنا. ہم بچوں کے لیے تو بناتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں بناتے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بنانا شروع کر دیں تو یقین کریں آپ چھوٹے سے درخت کے نیچے بھی ہیں تو پورا زمانہ درخت کے نیچے اللہ جمع کر دیتا ہے. قاری صاحب ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, کالر بھی ہم ساتھ ساتھ لے رہے ہیں. حیدر صاحب ہیں ڈالمیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرا حافظ صاحب سے سوال ہے کہ کچھ دنوں سے نا گھر میں نا چھوٹی چھوٹی بات پہ نا بیوی سے نوک جھوک ہو جاتی ہے اور وہ لڑائی کافی بڑھ جاتی ہے اور گھر میں برکت نہیں ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا. اس من سوچتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, جیسے بہتری کی طرف ہوتے ایک اچانک ہی مطلب کہ حالات پھر سے خراب ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی ہے ایسا کیوں. کوئی کالا جادو تو نہیں کر رہا, کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے اس گھر میں. جی بالکل حیدر صاحب آپ سنیں, قاری صاحب کو بتا رہے ہیں. دیکھیں ایک ہے حالات باہر سے جو خراب ہو رہا ہے وہ تو کب درست ہونے ہیں, وہ کسی حسد کی بنیاد پہ, جادوگر کی بنیاد پہ خراب ہو رہے ہیں, اس کو چھوڑیں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو, اپنے حالات کو درست کریں. مطلب کیا, اپنی آنکھوں میں محبت پیدا کریں, اپنے الفاظ میں حسن اخلاق پیدا کریں, حسن تکلم پیدا کریں, حسن خطاب پیدا کریں, حسن تعامل پیدا کریں. جس وقت یہ چیزیں کر لیتے ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ کو پوری دنیا کے شیاطین بھی اور پوری دنیا کے حاسدین بھی کچھ نہیں کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اب غصہ آنا شروع ہو گیا ہے یا مجھے پتا ہے اب کوئی بدمدگی میں بدلنا شروع ہو رہا ہے تو آپ ایک دعا کا اہتمام کریں جو بہت زبردست ہے. فوراً سے پہلے آپ پڑھیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. یہ شیاطین اگر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو پھر بھی بھاگیں گے, اور آپ کے ٹیبل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر بھی بھاگیں گے, اور آپ کے راہ جاتے کوئی ایسے آ گئے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نقصان نہیں دیں گے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. یہ بہت زبردست دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر سے باہر نکلے تو ایک دعا کا اہتمام کریں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. صرف اتنی دعا ہے. آپ یقین کریں اس سے شیاطین اپنے سر پہ خاک ملتے ہیں کہ تو میرے سے بچا دیا گیا ہے, محفوظ کر دیا گیا ہے, تجھے اب خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے. جو بندہ اہتمام یہ کر لے اللہ کی رحمت ہے. اور پھر پتہ ہے کیا انہوں نے کہا جادو ہے یا جادو نہیں ہے, اس کا یہ بذات خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں. ایک ہے عاملین کے کہنے پہ, ایک ہے کہ جس وقت آپ ٹیبل پہ, گھر پہ, بیڈ روم پہ بیٹھیں اور بڑی خوشی خوشی بیٹھیں اور اسی طرح اچانک جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو جائے اور لڑائی کے بعد احساس شروع ہو جائے. احساس آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظر بد کا شکار ہوئے ہیں, یا یہ ہے کہ حسد کا شکار ہوئے ہیں, یا کسی شیطان کی شیاطنت کا شکار ہوئے ہیں. تو آپ اس وقت ایک دعا کا اہتمام کر لیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے, نظر بد ہو, نظر شیطان ہو, نظر جن ہو, نظر انسان ہو, آپ کو اللہ کی رحمت سے محفوظ رہتے ہیں. اچھا میاں بیوی میں محبت جو ہے اس کو جوڑنے کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میاں بیوی یہ پہلی اکائی ہے, اگر یہ جڑ جائیں تو پورا خاندان جڑتا ہے, اور یہ جڑ جائیں تو پورے آگے معاشرے جڑتے ہیں. اس کے لیے بہترین دعا جو ہے, ایک دعا ہے جو زبان اور دل اور دماغ تینوں کو درست کرنے والی ہے. اللہم اہدی قلوبنا وسدد لساننا واسلل سقیمۃ صدورنا. یا اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے اور زبان کو درست فرما دے, اور دماغ میں یا اسی طرح سینے میں کوئی کینہ بغض جمع ہوا ہے یا اس طرح کوئی منفی سوچ اور منفی رویے آئے ہوئے ہیں, یا اللہ اس کو ختم فرما دے. آپ یہ دعا پڑھیں. اور ایک ساتھ دعا, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. دونوں لفظ بڑے الفت والے ہیں اور بڑے
صلاح والے ہیں. الف کا مطلب ہے کہ ہمارے جسموں کو آپس میں نہ ملا بلکہ دلوں کو آپس میں ملا دے. دل سے ملا ہو نا تو دل کی دنیا ہی دین کی دنیا اور دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. آپ کا دلی اور قلبی تعلق نہیں ہے, وہ بھلے کسی چیز سے ہو, آپ کے دوست سے ہے, آپ کے بہت سے ہے, آپ کے کام سے ہے, آپ کا قلب اس کام سے جڑ جائے گا نا, آپ کام کے رزلٹ اچھے لینا شروع ہو جائیں گے. تو یہ دعا اللہ مؤلف بین قلوبنا, الفت ڈال دے. الفت ایسا زبردست قسم کا لفظ ہے, کہتا ہے کہ مٹھاس آ جاتی ہے, شہد آ جاتا ہے. اور آگے اصل ذات بیننا, جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں, آپسی معاملات ہیں, وہ اس کی اصلاح فرما دے. پھر روٹی کپڑے مکان پہ, ٹیبل ٹاک پہ, یا اسی طرح بستر پہ, بیڈ روم پہ لڑائی ہوتی نہیں ہے. قاری صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ہیں, توصیف صاحب ہیں آبٹ آباد سے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ جی توصیف صاحب. میرا حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میرا آپ سے سوال تھا کہ مجھے نا سوشل میڈیا سے آنے والی انکم کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جو یوٹیوب یا ٹک ٹاک یا ادر پلیٹ فارم آف سوشل میڈیا سے انکم آتی ہے, کیا یہ حلال ہے اسلام کی روح سے؟ سوشل میڈیا کی انکم حلال ہے؟ اصل میں نا کسی بھی چیز کی انکم کے متعلق آپ نے جاننا ہو نا تو 4 اصول سمجھ لے. وہ صرف میڈیا سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, وہ زمینی ہوائی فضائی جہاں سے بھی رزق آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ رزق کے متعلق آپ کا کنسیپٹ یہ ہونا چاہیے, رزق مجھے میری جاب یا میرا ہنر نہیں دیتا, میرا اللہ دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے رزق کے متعلق دیکھنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اصلاً حلال ہے یا حرام ہے. یعنی آپ حرام کو فروخت کر رہے ہیں یا حلال کو فروخت کر رہے ہیں. حلال کا بزنس ہے تو آپ کا دوسرا سٹیپ آپ کا ٹھیک ہو گیا. مثلاً یہ ہے کہ آپ نے اگر میوزک وغیرہ اور اسی طرح کچھ فلم انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری ہے, ڈانس ویڈیوز لگاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں خیر نہیں ہے اور آپ بھی سمجھتے تو حرام ہے, وہ حرام ہے, سیدھی بات ہے. تو ہم اگر میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی ویڈیو لگاتے ہیں وہ بھی حرام ہے؟ دیکھیں جو بھی کرتا, ہم میڈیا کی تو بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں ہر وہ بندہ جو اللہ رسول کے مخالف چلتا ہے, ناچ گانا باجا وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں وہ اگر پروموٹ کرتا ہے تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ اس چیز سے بچنا صرف چاہیے. انفارمیٹیو ویڈیوز حلال ہیں جس میں وہ اللہ سے جڑے اور اس کے دین کے دنیا کے اور اس کے لوگ آپس میں جڑ جائیں, بہتر ہو جائے معاملہ. ٹھیک ہے. خیر و بلائی والا ہر کام ٹھیک ہے اور خیر و بلائی سے نکلا ہوا ہر کام برا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے کام ٹھیک تھے, آپ کا ٹیکس ٹھیک تھا, آپ کی گفتگو ٹھیک تھی, لیکن آپ کا بزنس ٹھیک تھا, لیکن جن ذرائع سے آپ کما رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں, رشوت کر رہے ہیں, یا چیزوں کے اندر مکس اپ کچھ چیزیں ڈال رہے ہیں, تو یہ تیسرے سٹیپ میں غلطی ہو جاتی رزق والا نا. تو بھلے آپ اپنے آپ کو میڈیا سوشل میڈیا میں ہم بھی لوگ بھی چلتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو ویورشپ کے ذریعے وہ اپنی اس طرح کی انکم کے ذریعے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ ادھر سے لاکھوں آ رہے ہیں تو ہزاروں آ رہے ہیں تو ادھر سے لاکھوں آنے شروع ہو جائیں گے. بس آپ نے اپنے آپ کو بچانا, جب آپ نے سمجھ لیا کہ میرا رازق اللہ ہے, میرا رزاق اللہ ہے, تو بھئی ان رستوں کو اختیار کرے جو رستے الحلال بین, الحلال بین والحرام بین. حلال بالکل واضح, حرام بالکل واضح, جو درمیان کی چیزیں ہیں وہ اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیں گے, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. بہت خوب. روحانی علاج اور دعا کے ساتھ عملی زندگی کن اصلاحات پر چلتی ہے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ ہمیں لائیو کالز بھی کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. برکت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. گھروں میں برکت ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی ہے, اور مگر گناہ جو ہیں اس کا بھی اندازہ لگانا سم ٹائمز بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے تو کیا ہو گیا, کر لیا تو گناہ عام ہے یا گناہ جو ہے وہ بڑا معمولی سا تھا یا خاص ہے. تو آج ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں حافظ قاری شفیق الرحمان صاحب. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور کالز کر کے آپ بھی رہنمائی دے سکتے ہیں. حافظ صاحب, ایسے کون سے عام گناہ ہوتے ہیں جن کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ چلو یہ چھوٹی سی بات تھی. دیکھیں, گناہ تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, لیکن 4 قسم کے گناہ تو بالکل نظر انداز نہیں کرنے چاہیے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ میری زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلے, میرے ہاتھوں سے کوئی لکھا ہوا کلمہ کفر نہ نکلے, میری زبان سے کلمہ شرک نہ نکلے, میری زبان سے کلمہ نفاق نہ نکلے, اور میری زبان سے
کوئی کلمہ بدعت و خرافات نہ نکلے. یہ 4 بڑے گناہ ہیں. باقی تو دیکھیں ہر بندہ ہی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. میں بولتا جاؤں گا اور گناہ ہوتے جائیں گے. جب گناہ صغیرہ ہوں گے تو وہ آپ کے وضو کے ذریعے ختم ہوتے جائیں گے اور آپ کی نماز کے ذریعے ختم ہوں گے, آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے ختم ہوں گے, آپ کی روزے کے ذریعے, آپ کے جمعے کے ذریعے. لیکن یہ 4 میجر گناہ ہیں کہ جو آپ کی زندگی کھا جائیں گے. اور یہ 4 گناہ ہیں جن کے متعلق ہے ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. یہ بندہ جو کفر کر دے اسلام کے بعد, اگر آپ کا کفریہ گناہ ہو گیا تو توبہ نہ کی اور اللہ کے حضور معافی نہ مانگی تو پھر معاملات خطرناک ہو جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. ہمارے ہاں زبان سے فوری شرکیہ جملے بول دیتے ہیں, مجھے تیرے باپ کی قسم ہے, اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بولا کیا ہے. احساس بھی نہیں ہوتا. مجھے بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تیری قسم ہے, مجھے فلاں کی قسم. بچوں کی قسم ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں, آتے جاتے کھا لیتے ہیں, اور اللہ کی قسم تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں. بالکل. من حلف لغیر اللہ, جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی فقد اشرک, اس نے شرک کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہ طویل دھاگا تو ویسے ہی پہن لیتے ہیں کہ بابا جی نے طویل دے دیا, بابا جی نے کڑا دے دیا, بابا جی نے دھاگا دے دیا. یہ شرک ہے اور اللہ کے رسول کے بڑے سخت فرامین ہے. ہمارے بابوں کو بھی چاہیے کہ قرآن دو لوگوں کو, سنت رسول دو, وظیفے دو, تویز نہ دو, لوگوں کو اللہ کے گھر سے جوڑو, لوگوں کو تویزوں سے نہ جوڑو. اللہ کی میں ہاتھ جوڑ کے ایسے بابوں سے بھی معافی مانگتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے ایسی مائیں بہنیں بیٹیوں سے معافی مانگتا ہوں کہ اپنی قبر کو سیدھا کریں, جو جاتی ہیں داغے دوگے باندھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کیا اس وقت حالات چل رہے ہیں. بالکل کیسے ہم اس پہ بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سہرش کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال حافظ صاحب سے ہے کہ نا میری والدہ ہیں, ان کی عمر 65 سال ہے اور ان کو نا اکثر گھر میں جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. کبھی ان کو خون گرا ہوا نظر آتا ہے زمین پہ, کبھی کسی چیز کا سایہ, کبھی کچھ. ہمیں یہ چیزیں کبھی نظر نہیں آئی لیکن ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ یقین نہیں آتا. تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے, یہ کوئی جادو ہے یا پھر یہ کوئی کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے اس بارے میں ذرا گائیڈ کر دیں. چلیں سہرشہ ویٹ کریں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ برکیف کچھ ہو یا نہ ہو, اگر ہے بھی ہے تو اس کی آنکھوں میں کچھ تخیل آتے ہیں. جیسے یہ بعد دفعہ ہوتا ہے کہ چیز اگر ہو نا تو وہ اپنے ہونے کا احساس سب کو کرواتی ہے, سب کو کرواتی ہے. مثلا کہ کچھ چیزیں ٹوٹ گئی ہیں, کچھ چیزیں کٹ گئی ہیں, کپڑے جل گئے ہیں, کپڑے کٹ گئے ہیں, کچھ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہیں, کپڑوں میں سراخ ہو گئے ہیں, یا آپ کے گھروں میں جو نا سب کو سمیل محسوس ہونی شروع ہو رہی ہے. یہ تو وہ ہے سب کے ساتھ. گویا کہ گھر اگر اس طرح کا ہو تو اس میں جادو حسد وغیرہ ہے. اور اگر کسی ایک آدمی کے ساتھ ہو تو وہ جادو کی شکل اس طرح عام طور پہ نہیں ہوتی, وہ آنکھوں کا تخیل ہوتا ہے یا دماغ کے اوپر کچھ شیطانی خیالات ہوتے ہیں کہ جو شیطان چیزوں کو ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ حرکت کر رہی ہے, یا اس طرح دکھا رہے ہیں کہ کوئی آدمی چل رہا ہے, کوئی ایسے محسوس کراتے ہیں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے, یا کسی کے چلنے پھرنے کا احساس ہوتا ہے, یا لمس کرنے کا. تو ایسی کوئی بھی شکل ہو تو آپ سورت باقرہ گھر میں 41 دن لگا دیں اور 7 سورت رحمان یاسین لگا دیں. اور اس کے ساتھ جو والدہ گرامیہ ہے تو والدہ ماجدہ کو آپ پڑھنے کے لیے دیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. آگے لفظ جو بہت اہم ہے, من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس. یہ ہر وہ میرا بیٹا بیٹی اور ہر بچہ جس کے سینے میں اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہے, گھٹن ہے, گھبراہٹ ہے, اس طرح خیالات تخیلات کا شکار ہے, وہ اس لفظ کے اوپر زور دے کے اس طریقے سے پڑھے کہ یا اللہ یہ مجھے میرے سینے میں, میرے دماغ میں, دل میں جو خیالات ڈالنے والی جتنی شیطان وہ ساری ختم کر دے ظاہر. اور ایک بہت زبردست دعا ہے جو آپ کی آنکھوں کو, آپ کے دل کو, آپ کے دماغ کو اور آپ کے چوتھے نمبر پہ پورے وجود کو محفوظ کرے گی اس طرح کی چیزوں سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یا اللہ یہ جتنے پھونکے مارنے والے, شرارتیں کرنے والے ہیں, جتنے سینے میں کینہ بغض یا اس طرح خیالات ڈالنے والے ہیں, یا اللہ مجھے ان سے محفوظ فرما دے. یہ کثرت سے پڑھ دیں. اور پھر ایک دعا بہت زبردست, یہ ہر بندے کو پڑھنی چاہیے جس کے دماغ کا, دل اور سینے کا, 3 چیزیں ہیں, دماغ کے مسئلے ہو, سینے کے مسائل ہو اور دل کے مسائل ہو. سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد
وہ 15-20 دفعہ پڑھ لے یا صبح ایک تسبیح پڑھ لے ایک عصر کے وقت، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ریحان ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ریحان صاحب کیا پوچھیں؟ جی میرا حافظ صاحب سے سوال ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، سب مان گئے ہیں، میرے گھر والے سارے مان گئے ہیں، لیکن میری والدہ نہیں مانتی بس۔ ٹھیک ہے جی، جسے سب سے پہلے منانا تھا اسے سب سے آخر میں چھوڑ دیا ہے۔ تو اصل میں دیکھیں پتہ ہے کیا، پسند کی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم کی باقاعدہ ہے آج ابا کا حسن ہونا، کسی کا حسن یا کسی کی اچھی شخصیت آپ کو جو نا وہ پسند ہو اور آپ کو متاثر کرے تو آپ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اذان اور 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان ظہر اور اقامت ظہر، اس کے درمیان میں عصر کی اذان اور اقامت کے درمیان میں اگر 5 دفعہ کر لے تو بہت بہتر ہے، یا 3 دفعہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنی طلب ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے۔ تو آپ نمازوں کے اندر 2 رکعت نماز استخارہ کے طور پہ پڑھیں، اور اس میں ایک پوری دعا تو ہے، لیکن جن کلمات کو میں مینشن کرتا ہوں ان کلمات کو زیادہ فوکس کر کے پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ یہاں آ کے زور دینا، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فقدرہ لی، یا اللہ یہ میری دین دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، اس کو میرا مقدر بنا دے، ویسرہ لی، میرے لیے اس کو آسان کر دے، وبارک لی، اس میں میرے لیے برکتیں پیدا کر دے۔ یہ تینوں لفظ کریں گے، اور والدہ کے اوپر بھی توجہ کر کے پڑھیں، اور اسی طرح اپنے ان دوسرے والدین کے اوپر بھی توجہ کر کے پڑھیں۔ تو دھکم دھکیل نہ کرنا، دھکم دھکیل کا مطلب یہ ہے کہ طویل دھاگے لے کے اس کے اوپر کریں، اپنی والدہ کے اوپر اس طرح پڑھائی کریں گے۔ میں نے جو دعا بتائی ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ آپ کی والدہ کے دل کو بھی پھیر دے گا، اللہ آپ کے دیگر لوگوں کے دل کو پھیر دے گا۔ اگر آپ نے کسی اور جگہ کی تویل دے دیا تو سمجھ لو کہ اپنی والدہ پہ جادو کرنے والے خود آپ ہو جائیں گے، بے شک، کیونکہ وہ جادو کے ذریعے آپ کی والدہ کو اور آپ کے والدہ کے دماغ کو جب کیچ کرے گا اور اس کو دھکے سے پھیرنے کی کوشش کرے گا تو گویا کہ ماں تکلیف میں چلی جائے گی اور بیٹا خوشی میں چلا جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعا پڑھیں، پوری دعا انشاءاللہ رحمت۔ ایک اور کالر ہے فرح ہے پشاور سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فرح۔ میرا نا قاری صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جب بھی برکت یا اس طرح کے کسی بھی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو لوگوں کی سب سے پہلے جو ہے وہ رہنمائی وظیفوں کالا جادو کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اسلام سب سے پہلے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی، حلال کمائی، ایمانداری اور حقوق العباد پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم وظیفوں اور کالا جادو کی طرف جا سکتے ہیں؟ کوئی سٹریس، اس کی وجہ کوئی سٹریس بھی ہو سکتا ہے، کوئی مینٹل پریشر ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل فیکٹر اس میں انوالو ہو سکتا ہے، تو صرف سب سے پہلے ہم اس پہ کیوں جاتے ہیں؟ میرا آپ سے یہ کوشچن تھا۔ جی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ہم نے شروع میں یہی بات کی کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی توحید پر توجہ دینی چاہیے، اپنے ایمان پر توجہ دینی چاہیے، رزق حلال پہ توجہ دینی چاہیے، مسنون اذکار وغیرہ۔ لیکن جب سوالات ایسے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں جادو ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں بھی ہم رہنمائی اس طرح کرتے ہیں کہ مسنون اذکار کی طرف، اور مسنون اذکار میں اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، سکون بھی مل جائے، سکون بھی ہے۔ کیونکہ اصل میں بچے پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شارٹ اس طرح اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک آدھا وظیفہ، دعا جو ہے نا وہ بہت بڑا کردار ہے۔ اگرچہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے معاملات دین کے ساتھ دنیا کے معاملات کو پراپر دیکھیں۔ اس میں نے جو بنیادی چیزیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد 5 وقت کی نماز ہے، اس کے بعد رزق حلال اور حرام کی تمیز ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اذکار ہے، پھر اس کے بعد آپ دیگر جو کام حقوق و فرائض کے کام ہیں تو آپ جس وقت کریں تو انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا۔ اور جس وقت میرے سے کوئی جاب کا پوچھتا ہے، کوئی رزق کا پوچھتا ہے، تو اس میں بھی میں یہی رہنمائی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ سے تعلق جوڑیں،
پھر اپنی علمی اور ہنر کی صلاحیتوں کو نکھاریں اور پھر ساتھ اپنے لائف سکلز پیدا کریں اور لائف سکلز پیدا کر کے پھر آپ مسنون اذکار کریں. ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کیا ہیں. ابھی بھی جو ہم نے رہنمائی کی ہے کہ ہمارے لیے ایک لائف سٹائل کا سرچشمہ ہی قرآن مجید ہے. ہم نے تو اسی میں سے اپنی ساری روحانیت یا اسی میں سے اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. بالکل یہ ان کا سوال اچھا ہے کہ لوگ نا سیدھے دعاؤں پہ چلے جاتے ہیں, حرام کے پورے پلیٹیں اور پراتے اور پلاٹ کھا رہے ہیں. حرام کی پلیٹیں اور پراتے اور پلاٹ کھائیں گے تو اس کو کہاں دعا اثر کرے گی؟ اس کے دل دماغ میں توحید نہیں ہے, اللہ کا نام دعا اثر بھی نہیں کرتی. دعا اثر نہیں, وہ دل میں 20 بت سجے ہوئے ہیں اور زبان پہ اللہ کی توحید ہے, تو ایسے نہیں بنتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں. شبیر صاحب ہیں کوئٹہ سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نا مسلسل باہر جانے کے لیے نا ویزا کا اپلائی کر رہا ہوں, لیکن وہ بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں جو وہ ایکسیپٹ ہو جائے. جی ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اپلائی کریں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہ جاب رزق کے لیے اور اسی طرح بزنس کے لیے, سب کے لیے یہ اصول ہے کہ آپ گھر سے 2 رکعت پڑھ کے جائیں آفس میں, یا گھر میں 2 رکعت پڑھ کے آپ آن لائن اپلائی کریں, اور ساتھ اس میں 2 رکعت نماز حاجت کے طور پہ اگر پڑھ لیں. پہلے آپ نے نماز استخارہ کے طور پہ پڑھنی, پھر آپ نے نماز حاجت کے طور پہ 2 رکعت پڑھنی. حاجت توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے. اور ایک دعا کا اہتمام کثرت سے کریں. اول آخر درود پاک ہے, اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا ہے. اور ایک دعا جو اہم ہے, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ دنیا میں کوئی کام بھی آسان نہیں ہے سوائے اس کے جسے تو آسان کر دے, اور تو جب چاہتا ہے اس کام کو آسان کر دیتا ہے. یا اللہ میرے اس کام کو آسان کر دے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس طرح کی دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں, لیکن اللہم لا سہل مسنون ہے, ربی یسر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ اس طرح کے الفاظ پڑھ لیں, انشاءاللہ ہر کام آسان ہو جائے گا. اچھا مجھے قاری صاحب یہ بتائیں, لوگ پڑھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کثرت سے پڑھو زندگیاں بدل جاتی ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں استغفار اللہ کے رسول کے متعلق آتا ہے. اللہ کے رسول 70 مرہ او 100 مرہ 70 دفعہ یا 100 دفعہ ایک مجلس میں پڑھتے تھے. استغفار سے دنیا تب بدلتی ہے جب استغفار سے دل کی دنیا بدلے. مثلا آیت کریمہ بھی استغفار ہے, استغفر اللہ بھی استغفار ہے, اللہم انی ظلمت نفسی بھی استغفار ہے. تو یہ استغفار جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفار کی شکل میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے گناہ کرنے والے کھانے اور کچن میں لگے ہوتے ہیں, اور اس کی جگہ پہ میں اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک دفعہ کہیں, مثلا ایسے ہاتھ جوڑ لیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ میرے پیارے سونے رب رحمان, میرے سے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ نہیں ہوگا. میں تجھے ایک زبان دیتا ہوں اور ایک وعدہ دیتا ہوں, ایک انسان اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے سے آئندہ نہیں ہوگا. اور جب وہ گناہ چھوٹتا جائے گا نا, پیچھے ہی آپ کی نیکی, خیر, رحمت, فضل, کرم, رزق, ہر چیز آتی جائے گی. اور رزق کیا استغفار سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو غفار اور غفور اور جو نا غافر آپ کو معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, ہر وقت آپ کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا. یمددکم باموال و بنین, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد بھی عطا کرے گا اور آپ کو اچھا حلال رزق بھی عطا کرے گا. استغفار, لیکن استغفار کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان پہ, میں پھر اسی بات پہ آؤں گا, ہم ملک پاکستان میں جب تک توحید نہیں لاتے, شرک نہیں چھوڑتے اور ایمان نہیں لاتے, کفر نہیں چھوڑتے اور اخلاص نہیں لاتے, اس کے مقابلے میں نفاق نہیں چھوڑتے, سنت نہیں لاتے اور اس کے مقابلے میں خرافات نہیں چھوڑتے, آپ شخصی طور پہ بھی کمزور اور ناکام ہے, اور اجتماعی طور پہ بھی ملی اور قومی اعتبار سے بھی آپ پریشان رہیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک جلدی سے بتائیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو. اکثر لوگ بہت پریشان ہیں آج کل کہ اولاد نہیں ہے. اولاد کا جو رزق ہے اس کے لیے 3 دعائیں 3 ٹائم پہ پڑھنی ہے. آپ ایک تو پڑھ لیں ربی حبلی من الصالحین,
रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, और दूसरी है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, और तीसरी है रब्बाना हब लना मिन सूरह अज़वाजिना मोहम्मद। वज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक तो आपने पढ़नी है अजान फजर और नमाज दरमियान में, ये 11 दफ़ा या 21 दफ़ा पढ़ लें, अदद कम या ज़्यादा हो सकता है। दूसरा यह है कि आपने पांचों नमाजों के तशहुद के आखिर में ये तीनों दुआएं 3-3 दफ़ा या 1-1 दफ़ा पढ़ के सलाम फेरनी। और तीसरा आखिरी तरीका यह है कि 2 रकत नमाज आपने नमाज हाजत वो तहज्जुद के टाइम पढ़ ले, या अजान के बाद पढ़ के आसमान की तरफ देखें, या अल्लाह तीजे तेरे लिए औलाद का होना है, मेरे लिए औलाद का ना होना है, या अल्लाह मुझे साहिब औलाद बना दे। बहुत खूब, बहुत खूब। हाफिज कारी शफीकुर रहमान साहब रूहानी मालिज आज हमारे साथ मौजूद है। ऑफ कोर्स दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट था, जिन्होंने मिस कर दिया है वो हमारे सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। न्यू पाकिस्तान के पेज को फॉलो करें, वहाँ कंटेंट देखें और बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।